الحمد لله الذي حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والصلاة والسلام على من رأى موسى في القبر يصلي قائما، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة، وعلى آله وأصحابه من المحدثين والمفسرين والفقهاء الذين أجمعوا على حياة الأنبياء بعد وفاة الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنك ميت وإنهم ميتون. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہوں منا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہوں منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، صدیق اکبر سے عشق عین و وفا کے لا. دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقش عدل و وفا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان غنی کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا. دب رہی ہے باطل سے امت رسول کی، دب رہی ہے باطل سے امت رسول کی، منظر حسین سے ذرا وہ کربلا کے لا. قابل صد احترام معزز علماء کرام، میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آج کی یہ سالانہ عظیم الشان کانفرنس، جس میں حضرت مولانا محمد وقاص صاحب اور مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے دیگر رفقاء کرام کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، اور ان حضرات نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے
وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں حیات مبارک۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، انسان کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ سب سے پہلے انسان کے عقائد درست ہوں۔ اگر عقائد درست ہوں تو آخرت میں نجات ہے۔ اگر عقائد میں بگاڑ ہو، عقائد صحیح نہ ہوں، تو پھر آخرت کی نجات ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان اور مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے تمام تر عقائد کو درست رکھے۔ اب عقائد کون سے ہیں؟ اگر قرآن کریم کی مکی صورتوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مکی صورتوں میں بنیادی طور پر 3 عقائد کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت۔ اللہ کی توحید کو ماننا بھی ضروری، نبیوں کی رسالت اور نبوت کو ماننا بھی ضروری، عقیدہ آخرت اور قیامت کا ماننا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے درمیان میں جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت کے اعتبار سے کئی ایک عقائد ہیں جن کا درست رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عقائد رسالت میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی ذات کے اعتبار سے بشر اور اپنی صفات کے اعتبار سے نور کیا نوریوں سے بھی بڑھ کر ہوا کرتے ہیں۔ گویا ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، ہم نبی کو جنس کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں، ذات کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں، صفات کے اعتبار سے بشریت کیا، نوریت کیا، بلکہ نوریوں اور ملائکہ سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں۔ اسی طرح عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہونا ضروری ہے، اللہ جو بھی نبی بھیجتا ہے وہ نبی گناہوں سے معصوم ہوا کرتا ہے۔ نبی کی طبیعت اور فطرت ایسی بنا دی جاتی ہے کہ نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے، نبی گناہ کرتا نہیں ہے۔ اسی طرح عقائد رسالت میں ایک عقیدہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، تمام انبیاء میں آخر میں آنے والے ہیں۔ آپ کے بعد قیامت کے صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عقائد رسالت میں ایک عقیدہ یہ ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سے افضل ہیں۔ عقائد رسالت میں ایک یہ عقیدہ ضروری ہے، اللہ انبیاء پر موت طاری کرتے ہیں، نبی پر موت آتی ہے، موت کے بعد نبی کو قبر میں حیات ملتی ہے۔ عقائد رسالت میں ایک عقیدہ یہ ضروری ہے، نبی جہاں فوت ہو نبی کی تدفین وہیں ہوا کرتی ہے۔ عقائد رسالت میں ایک عقیدہ یہ ضروری ہے، نبی دنیا کو چھوڑ جائے نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ الغرض ان کئی عقائد میں سے آج جس عقیدے پر بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو عرض کرنی ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وفات ہے، وفات کے بعد قبر میں ملنے والی حیات ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا، عام طور پہ دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ علماء دیوبند نبی کی وفات کو نہیں مانتے، اس دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ یہ ہے، اللہ نے نبی پر موت طاری کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب انبیاء نے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہوا ہے، انک میت و انہم میتون کا وعدہ پورا ہوا ہے، کل شیء ہالک الا وجہ کا وعدہ پورا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا تھا ان ابی قد مات، میرے ابا جان دنیا سے تشریف لے گئے، یہ وعدہ پورا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ صدیق اکبر صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 517 پہ جو فرمایا
طبت حیا و طبت میتا یا رسول اللہ، یہ موت کا وعدہ پورا ہوا ہے۔ انبیاء کی موت کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں، حتیٰ کہ حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب لطائف قاسمیہ کے صفحہ نمبر 4 پہ یہ بات لکھی ہے، انبیاء کی موت کو ماننا ضروری ہے۔ دنیا میں انبیاء کی موت کا کوئی بھی منکر نہیں، لہٰذا آج جو لوگ انبیاء کی وفات والی آیات ہمارے اوپر فٹ کر کے نبی کی حیات فی القبر پہ چسپاں کرتے ہیں، انبیاء کی موت کی آیات فٹ کر کے ہمارے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان آیات کے مخالف ہیں، یہ لوگ ان آیات کے منکر ہیں، یاد رکھنا ان لوگوں کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی موت کو مانتے ہیں۔ جب ہم نے انبیاء کی موت کو مانا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے۔ جب ہم نے انبیاء کی موت کو مانا، انک میت و انہم میتون، ہمارے خلاف نہیں ہے۔ جب ہم نے انبیاء کی موت کو مانا، خطبہ صدیق اکبر ہمارے خلاف پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم نے نبی کی موت کو مانا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قول ہمارے خلاف پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی پر موت آئی ہے، موت کا وعدہ پورا ہوا، موت کے بعد آپ کو قبر میں حیات ملی ہے۔ قبر میں حیات ملنے پر ہمارے پاس دلائل میں قرآن بھی موجود ہے، دلائل میں نبوت کا فرمان احادیث بھی موجود ہیں، دلائل میں امت کا اجماع بھی موجود ہے، دلائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار بھی موجود ہیں، دلائل میں اکابر علماء دیوبند کے فتاوی، اکابر علماء دیوبند کی تصریحات بھی موجود ہیں، دلائل میں عقل بھی موجود ہے، نقل بھی موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو وفات کے بعد جو قبر میں حیات ملتی ہے، اس پر جتنے دلائل ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر موت آئی، موت کے بعد قبر میں حیات ملی ہے۔ یاد رکھنا، یہاں میں ایک دھوکے کی وضاحت عرض کرتا چلا جاؤں۔ بعض لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیں گے، ہم بھی نبی کی حیات کو مانتے ہیں، یہ بھی نبی کی حیات کو مانتے ہیں، فرق کیا ہے؟ یاد رکھنا، وہ صرف دھوکہ ہے، وہ نبی کی حیات کو نہیں مانتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، اہل سنت کا جو نظریہ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر موت آئی، موت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی قبر میں مدینہ طیبہ میں روضہ اطہر میں حیات ملی ہے۔ اب حیات کیسی ہے؟ اگر روضے پر کوئی صلاۃ و سلام پڑھے، خود سن لیتے ہیں، دور سے کوئی پڑھے، بدریہ فرشتوں کے آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ مماتیوں کا نظریہ یہ ہے، اللہ کے نبی پر وفات آئی، وفات کے بعد یہ روح نکلی، روح نکل کر یہ جسم مثالی میں پہنچی ہے۔ اب حیات جسم مثالی کو ملی، اس روح کا جو روضہ اطہر میں مدینہ طیبہ میں جو جسم محفوظ ہے، اس جسم کے ساتھ روح کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعاذنا اللہ، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا یہ جسم جماد ہے، یہ جسم پتھر ہے، یہ جسم بے حس ہے، اس جسم کے اندر کوئی حیات نہیں۔ یہی وجہ ہے ان کے نظریے کے مطابق روزے پہ پڑھے جانے والا صلاۃ و سلام اللہ کے نبی سنتے نہیں، دور والا صلاۃ و سلام فرشتے پہنچاتے نہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق روح یہاں سے نکلی، جسم مثالی میں پہنچی، اب جسم مثالی زندہ ہے۔ جب وہ حیات کی بات کرتے ہیں، حیات سے مراد جسم مثالی کو لے کر امت کو دھوکہ یہ دیتے ہیں ہم نے حیات کو مانا ہے، حالانکہ حیات تو تب بنے گی جب اس جسم میں روح کو مانا جائے یا جسم میں روح کے تعلق کو مانا جائے۔ نہ انہوں نے اس جسم میں حیات کو مانا، نہ اس جسم میں روح کے تعلق کو مانا۔ اب آپ بتاؤ یہ حیات النبی کیسے بنتی ہے؟ حیات کا اقرار کیا جسم مثالی میں جا کر، انکار کیا اس جسم میں جا کر، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم حیات النبی کو مانتے ہیں۔ یہ حیات النبی کا قائل ہونا بنتا ہے یا نہیں؟
ہرگز نہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم خاتم النبیین مانتے ہیں۔ جب خاتم کا ہم نے معنی پوچھا، قادیانیوں تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا، خاتم کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگے خاتم کا معنی نبیوں پر مہر لگانے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی جس پر مہر نبوت لگائیں گے وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون پر مہر نبوت لگائی ہے، وہ نبی بن کر آیا ہے۔ انہوں نے خاتم النبیین کا معنی یہ کیا، اہل سنت مسلمانوں نے خاتم النبیین کا معنی یہ کیا، آپ آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قادیانیوں نے ختم نبوت کا لفظ نہیں چھوڑا، ختم نبوت کا معنی بگاڑا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی حیات النبی کا لفظ نہیں چھوڑا، حیات النبی کا معنی بگاڑا ہے۔ کیا آپ اس بنیاد پر قادیانیوں کو مان سکتے ہیں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں؟ نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ختم نبوت کی وہ تشریح کی ہے جو قرآن کے مطابق نہیں، ختم نبوت کی وہ تشریح کی ہے جو نبی کے فرمان کے مطابق نہیں، ختم نبوت کی وہ تشریح کی ہے جو آثار صحابہ کے مطابق نہیں، ختم نبوت کی وہ تشریح کی ہے جو علماء دیوبند کے مطابق نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جب حیات النبی کی بات کی ہے، حیات النبی کا لفظ تو لے لیا لیکن حیات النبی کا معنی بگاڑا، ایسا معنی بگاڑا کہ یہ حیات النبی کے معنی اس کا ساتھ قرآن بھی نہیں دیتا، اس کا ساتھ نبی کا فرمان بھی نہیں دیتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اسی جسم میں روح کے تعلق کے ساتھ حیات ملتی ہے۔ اس پر ہمارے پاس کئی دلائل ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ چند دلائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس حدیثیں نہیں ہیں، یہ صرف کتابڑیاں لے کر پھرتے ہیں، یہ کتاب اللہ کے مقابلے میں رجال اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہ بابا نہ، ہم کتاب اللہ کے مقابلے میں رجال اللہ نہیں، کتاب اللہ کی تشریح میں رجال اللہ پیش کرتے ہیں۔ ہاں ہم رجال اللہ تمہارے غلام اللہ اور عنایت اللہ کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ ایک کتاب اللہ کی تشریح وہ ہوگی جو اکابر علماء دیوبند کریں گے، ایک کتاب اللہ کی تشریح وہ ہوگی جو نبی کے فرامین احادیث طیبہ کریں گی، ایک کتاب اللہ کی تشریح وہ ہوگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار کریں گے، ایک کتاب اللہ کی تشریح وہ ہوگی جو عنایت اللہ اور غلام اللہ کریں گے۔ ہم کتاب اللہ کی اس تشریح کو مانیں گے جو نبی کی احادیث کے مطابق، آثار صحابہ کے مطابق اور اکابر علماء دیوبند کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، حیات النبی، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے۔ اٹھائیے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 154، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یا اللہ وہ زندہ کیسے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ یا اللہ آپ نے شہید کو زندہ کہا، شہید تو چلتا نہیں، شہید کی نبض تو حرکت نہیں کرتی۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، زندہ تو ہے لیکن اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ قرآن نے یہاں دو لفظ دیے، نمبر ایک عقیدہ دیا حیات کا، نمبر دو عقیدہ دیا کیفیت کا۔ جب بات عقید حیات کی آئی تو فرمایا بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن جب بات کیفیت کی آئی فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، زندہ کیسے؟ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں توجہ رکھنا، مماتیوں کا ایک اشکال حل کرتا چلا جاؤں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آیت ہمارے حق میں ہے، یہ آیت ہماری دلیل ہے، ہماری دلیل ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا جس میں مثالی زندہ ہے۔ ناروال کے دوستوں میں آپ سے پوچھوں گا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا، قرآن کے الفاظ سے عقیدہ سمجھ آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا،
نہ کہو لمن یقتل، اس کے بارے میں جو قتل کیا جائے۔ یہ جو میدان جہاد میں قتل ہوا، یہ جسم عنصری قتل ہوا یا جسم مثالی؟ یہ جو میدان جہاد میں لڑنے گیا تھا، یہی گوشت پوشت والا جسم یا جسم مثالی گیا تھا؟ لمن یقتل، جو جسم قتل ہوا، کون سا جسم؟ جسم عنصری۔ جسم عنصری جو قتل ہوا اس کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہی جسم عنصری زندہ ہے، جسم عنصری زندہ ہے۔ باقی زندہ کیسے؟ ولیکن لا تشعرون، اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس آیت کی شرح میں حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں لکھا، یہ آیت دلیل ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا، یہ آیت دلیل کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا، یہ آیت دلیل ہے کہ انبیاء قبور میں زندہ ہیں۔ جب اس آیت کے تحت ایک نہیں کئی مفسرین نے لکھا انبیاء قبور میں زندہ ہیں، تو یہ آیت دلیل ہوئی جس طرح شہید قبر میں زندہ، اسی طرح نبی بھی زندہ۔ جس طرح ہم شہید کی حیات کو مانتے ہیں، ہم نبی کی حیات کو بھی مانتے ہیں۔ شہید چھوٹے درجے والا، نبی بڑے درجے والا۔ قرآن کا طرز یہ ہے، حدیث کا طرز یہ ہے، اللہ چھوٹی چیز کو ذکر کرتے ہیں، بڑی چیز خود بخود سمجھ آ جایا کرتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، والدین کو اف نہیں کہنا۔ جب اف کہنے سے منع کیا، اگلی بات والدین کو مارنا جائز نہیں، والدین کو دھکے دینا جائز نہیں، والدین کو گالی نکالنا جائز نہیں۔ یہ بات خود بخود سمجھ آئی ہے۔ قرآن نے اف سے منع کیا جو چھوٹے درجے والا ہے، مارنا جائز نہیں، بڑے درجے والا خود بخود سمجھ آیا۔ والدین کو گالی دینا جائز نہیں، بڑے درجے والا خود بخود سمجھ آیا۔ اسی طرح قرآن نے شہید کی حیات کی بات کی ہے۔ شہید چھوٹے درجے والا جب وہ زندہ ہے تو نبی جو بڑے درجے والا ہے وہ اس سے بڑھ کر زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل شہید کی حیات کی ہے، تم تو نبی کی حیات کو مانتے ہو۔ ہم پوچھتے ہیں اچھا تم نے اس آیت کی بنیاد پر شہید کو زندہ مان لیا؟ یہی اشکال ہے نا مماتیوں کا، کہتے ہیں یہ آیت تو شہید کے بارے میں ہے، نبی کے بارے میں تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلے ایک منٹ کے لیے شہید ہی کے بارے میں ہے تو کیا تم نے شہید کی حیات کو مان لیا؟ شہید کی حیات کو بھی تم نہیں مان لے، تم کہہ رہے شہید کی روح زندہ ہے، جسم مثالی زندہ ہے، جسم عنصری زندہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت دلیل شہید کی حیات کی بھی دلیل ہے، یہ آیت نبی کی حیات کی بھی دلیل ہے۔ توجہ رکھنا، دوسری دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 64 پارہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو حکم بیان کیے۔ نمبر ایک وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد نبی کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا ہے۔ نمبر دو، اگر نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اس میں کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، سستی اور غفلت ہو جائے تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یہ نبی کی خدمت میں آئیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے سفارش کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر در المنصور میں لکھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناسک میں لکھا، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں لکھا، یہ آیت دلیل نبی کے استشفاء کی بھی ہے،
یہ آیت دلیل نبی کی حیات فی القبر کی بھی ہے۔ استشفاء کا معنی کیا ہے؟ استشفاء کا معنی یہ ہے، آج کوئی خوش نصیب روضہ رسول پہ چلا جائے، روضہ رسول پہ حاضر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے، سلام پیش کرنے کے بعد کہے یا رسول اللہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ کو اپنا سفارشی اور اپنا حمایتی بناتا ہوں، اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کو عقیدہ استشفاء کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ان محدثین نے، ان مفسرین نے اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عتبی رحمہ اللہ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس موجود تھا، کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، روتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی، یا رسول اللہ میں بڑا دور سے آیا ہوں، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، آپ کو اپنے رب کا سفارشی اور حمایتی بناتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد اس نے اشعار پڑھے، وہ اشعار آج بھی روضہ رسول پہ لکھے ہوئے محفوظ ہیں۔ یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما ذلت القدم۔ یہ اشعار پڑھے، اشعار پڑھتے ہوئے روتا ہوا یہ دیہاتی چلا گیا۔ حضرت عتبی کہتے ہیں فغلبت عینی النوم، مجھے نیند آ گئی، نیند میں کیا دیکھتا ہوں، خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر له، اے عتبی اس آنے والے دیہاتی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ آیت دلیل ہے استشفاء فی القبر کی بھی، اور تیسری آیت میں بڑے اختصار سے چند آیات عرض کرنے لگا ہوں۔ تیسری آیت توجہ رکھنا، سورۃ الانفال 9واں پارہ آیت نمبر 32 اور 33، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس آیت کے تحت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا یہ آیت دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بھی، اور یہ آیت دلیل ہے آپ کے قبر اطہر میں زندہ ہونے کی بھی۔ گویا یہ آیت دو باتیں سمجھاتی ہے، نمبر 1 آپ آخری نبی ہیں، نمبر 2 آپ قبر میں زندہ ہیں۔ باقی یہ آیت دلیل کیسے ہے، اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے اس آیت کا پس منظر سمجھیے، اس آیت کا شان نزول سمجھیے، اس آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھیے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس سے پہلے پچھلے 2 آیات پہلے اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کا ایک طرز عمل نقل کیا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا، غلاف پکڑ کر دعا مانگی اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ اگر یہ محمد بن عبداللہ واقعتاً محمد الرسول اللہ ہے، اگر واقعتاً یہ سچا نبی ہے، اگر واقعتاً تیری طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ اب انہوں نے مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی تھی اگر یہ سچا نبی ہے ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو جائے، لیکن ہمیں سیرت بتلاتی ہے، ہمیں تاریخ بتلاتی ہے، قرآن و سنت کا مطالعہ بتلاتا ہے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش نہیں برسی۔ اب وہ متکبر ہو کر فاخرانہ انداز میں چل سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے
ہم نے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی تھی، اگر نبی سچا ہے عذاب آ جائے، عذاب جو نہیں آیا شاید نبی سچا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اسی سوال کا جواب دیا، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یا رسول اللہ انہوں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی تھی، اگر نبی سچا ہے تو عذاب آ جائے، عذاب آیا نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، ان کے کرتوت ایسے، ان کے کارنامے ایسے، ان کے گناہ ایسے، ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برس جاتی لیکن برسی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یا رسول اللہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ کی سنت یہ ہے، ہمیں تاریخ کا مطالعہ یہ بتلاتا ہے جب اللہ کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں سب سے پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالتے ہیں، نبی اپنا دائرہ نبوت چھوڑتا ہے، پھر قوم پر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، نوح علیہ السلام کو فرمایا اے نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی بنائیے، اپنا دائرہ نبوت چھوڑ جائیے۔ نوح علیہ السلام نے دائرہ نبوت کو چھوڑا، قوم پر عذاب برس گیا۔ لوط علیہ السلام کا زمانہ آیا، لوط علیہ السلام کو فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اے لوط ایمان والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، اپنا دائرہ نبوت چھوڑ جائیں۔ جب لوط علیہ السلام نے دائرہ نبوت چھوڑا، پیچھے قوم پر عذاب آ گیا۔ جب بات آمنہ کے لال کی آئی، بات عبداللہ کے در یتیم کی آئی، مشرکین مکہ نے دعا مانگی تھی اگر نبی سچا ہے تو عذاب آ جائے، فرمایا عذاب نہیں آنا، کیوں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یا رسول اللہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کا موجود ہونا ان کو عذاب سے بچائے ہوئے ہے۔ سوال ہو سکتا تھا جب آپ مکہ میں تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں عذاب اب بھی نہیں آنا، وانت فیہم، اس لیے کہ آپ مکہ کے بھی نبی ہیں، وانت فیہم آپ مدینہ کے بھی نبی ہیں۔ سوال ہو سکتا تھا جب آپ فرش پر تھے، فرش چھوڑ کر آپ عرش پہ معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے، اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا عذاب اب بھی نہیں آنا، وانت فیہم آپ فرش کے بھی نبی ہیں، وانت فیہم آپ عرش کے بھی نبی ہیں۔ یہاں تک کہ آمنہ کے لال نے اپنی عمر کے 63 سال پورے فرمائے، پورے فرما کر موت ہوئی، قبر میں تشریف لے گئے، برزخ میں تشریف لے گئے، اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں نہیں اب بھی عذاب نہیں آنا، وانت فیہم آپ اس جہان کے بھی نبی، آپ اس جہان کے بھی نبی، مکہ کے آپ نبی، مدینہ کے آپ نبی، عرب کے آپ نبی، عجم کے آپ نبی، مشرق کے آپ نبی، مغرب کے آپ نبی، فرش کے آپ نبی، عرش کے آپ نبی، اس جہان کے آپ نبی، اس جہان کے آپ نبی، قیامت کی صبح تک آپ کا دائرہ نبوت نے ختم نہیں ہونا اور امت پہ اجتماعی عذاب نے نہیں آنا۔ نہ قیامت تک دائرہ نبوت ختم ہو سکتا ہے، نہ امت پر اجتماعی عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے لا زمان بھی ہے لا مکان بھی ہے، تمام زمانے آپ کی نبوت کے، تمام مکانات آپ کی نبوت کے، گویا یوں کہا جا سکتا ہے کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں آمنہ کے لال کی نبوت اور ختم نبوت ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے تو آمنہ کے لال کی نبوت اور ختم نبوت سے بھی باہر نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت دلیل ہے ختم نبوت کی کہ قیامت تک امت پر جو اجتماعی عذاب نہیں آیا اور نہ آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے آپ آخری نبی ہیں، نہ آپ نے دائرہ نبوت کو چھوڑنا ہے، نہ آپ کی قوم پر عذاب آنا ہے۔ اور آپ کی ختم نبوت کو تب باقی مانا جا سکتا ہے جب آپ کی قبر کی حیات کو مانا جائے، جب قبر کی حیات کو نہیں مانیں گے آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانا جا سکتا۔ تو یہ آیت دلیل ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چوتھی دلیل آیت سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 26واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر بلند نہ کرنا۔ اس آیت کی تفسیر میں
مفسر قرآن مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا محمد مالک کاندھلوی نے معارف القرآن میں نقل کیا کہ یہ حکم جس طرح نبی کی حیات میں تھا، نبی کی حیات دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے، جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے بلند آواز سے بولنا ناجائز اور بے ادبی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ رسول پر آپ کے سامنے بولنا ناجائز اور بے ادبی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں۔ اور پھر اگر آپ بخاری کی روایت اٹھائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت ہے، دو آدمی ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکری پھینکی، کنکری پھینک کر ان کو بلایا اور فرمانے لگے کہ تم یہاں مدینہ کے رہائشی معلوم نہیں ہوتے، تم باہر کے لگتے ہو، تم مسافر معلوم ہوتے ہو، لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما بالدرہ، اگر تم مدینہ کے باشندہ ہوتے میں تمہیں درے مارتا، تمہیں میں سزا دیتا، اس لیے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور تم بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا تھا، اللہ کے نبی اس قبر میں زندہ ہے جس میں مثالی زندہ، اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظریہ کیا، وہ جو آنے والے لوگ تھے وہ جس میں مثالی کے سامنے گفتگو کر رہے تھے یا جس میں عنصری کے سامنے گفتگو کر رہے تھے؟ آج کتنے دھڑلے سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے، ہم حیات کو مانتے ہیں لیکن اس جسم میں نہیں، ہم تو جس میں مثالی میں حیات کو مانتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیں۔ آج کچھ لوگ خطبہ صدیق اکبر کو پیش کرتے ہیں، خطبہ صدیق اکبر کی بنیاد پر دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ وہ خطبہ صدیق اکبر کو آدھا پیش کرتے ہیں۔ اگر خطبہ صدیق اکبر کو پورا پیش کرو گے عقیدہ اور نظریہ پورا ملے گا، ادھورا پیش کرو گے عقیدہ اور نظریہ ادھورا ملے گا۔ خطبہ صدیق اکبر کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سوموار والے دن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور گئے ہوئے تھے، اپنے گھر دوسری بیوی کو اس دن ملنے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، مدینہ طیبہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غم کی فضا ہے۔ جہاں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، جیسا آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور سے چادر اٹھائی اور آپ کو بوسہ دیا، اور قربان جائے صدیق پر۔ صدیق واحد وہ صحابی ہے جب نبی کے پاس آئے اسلام قبول کیا اس وقت بھی بوسہ دیا، اور جب نبی کو روانہ کیا اس وقت بھی بوسہ دیا۔ وہ صدیق اکبر ہے، جب اسلام قبول کیا اس وقت بھی بوسہ دیا۔ شاید بات لمبی ہو جائے، تاریخ طبری میں واقعہ موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے خواب دیکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر ایک راہب نے بدلائی تھی۔ ابو بکر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، اس پہ نبوت و رسالت ختم ہوگی، تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفتہ فی مماتہ، کہ دنیا میں تو اس کا وزیر ہوگا، دنیا کے جانے کے بعد اس کا تو خلیفہ ہوگا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی، اس وقت میری عمر 12-13 سال تھی۔ میرے اس خواب کو میرا اللہ، میں اور راہب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسلام قبول کیا۔ 40 سال کی عمر میں جب نبی علیہ السلام نے اسلام نبوت کا اعلان فرمایا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو پوچھا یا رسول اللہ مد دلیل علی ما تدعی، آپ کے اس دعوی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ابا بکر الدلیل علی ما ادعی الرؤیا التی رأیت فی الشام، میری اس نبوت پہ دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ امام طبری فرماتے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو صدیق واحد وہ صحابی ہے
جب نبی کے پاس آیا ہے نبوت کو بوسہ دیا ہے، جب نبوت کو روانہ کیا ہے تب بھی نبوت کو بوسہ دیا ہے۔ یہ اعزاز دنیا میں کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بوسہ دیا اور فرمانے لگے طبت حیا و طبت میتا، یا رسول اللہ آپ کا زندہ رہنا بھی مبارک، آپ کا دنیا کو چھوڑ کر جانا بھی مبارک۔ آگے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کریں گے۔ توجہ رکھنا، حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے نبی کی دنیا کی وفات کا اعلان کیا طبت حیا و طبت میتا سے، یا رسول اللہ دنیا کی جو موت آپ پر آنی تھی وہ آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت تو جو دنیا میں آ چکی، دوسری موت سے کون سی موت مراد ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنے استاذ کی بات نہیں کرتا، آج کے مولوی کی بات نہیں کرتا، میں بخاری کی شرح اٹھاتا ہوں۔ حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات آج سے 600 سال پہلے 852 ہجری میں ہے، انہوں نے بخاری کی شرح فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا۔ نمبر 2 علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 855 ہجری میں ہے، انہوں نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا۔ نمبر 3 مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ صحیح بخاری میں لکھا۔ نمبر 4 شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز المتواری شرح صحیح بخاری میں لکھا۔ ان چاروں محدثین نے اس آیت کی شرح میں لکھا اللہ کے نبی پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی سے مراد کیا ہے؟ ایک موت جو دنیا میں آنی تھی وہ آ چکی، دوسری موت جو عام امتی قبر میں جاتا ہے، سوال و جواب کے بعد اس پر نیند کی صورت میں موت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب نبی قبر میں جاتے ہیں نبی سے سوال بھی نہیں ہوتے، نبی سے جواب بھی نہیں ہوتا، اور نبی پر موت بھی طاری نہیں ہوتی، بل یستمر حیا، بلکہ نبی زندہ ہوتا ہے، قیامت کی صبح تک قبر میں زندہ رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ صدیق اکبر میں نبی کی وفات کا بھی اعلان کیا، نبی کی حیات فی القبر کا بھی اعلان کیا۔ اور ان چاروں محدثین نے اپنی ان کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جس میں آپ محفوظ ہیں، جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مولانا سہارنپوری فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور جنت کی طرف جائیں گے، لیکن قیامت کا دن ہوگا نبی کو اٹھا کر جنت کی طرف نہیں لے جایا جائے گا، بلکہ اسی ٹکڑے کو اٹھا کر جنت کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ آج کچھ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نے نبی اور امتی اور شہید کی حیات میں فرق نہیں کیا، تم کہتے ہو نبی بھی زندہ، شہید بھی زندہ، امتی بھی زندہ، پھر فرق کیا ہوا؟ تم نے تو تینوں کی حیات ایک مان لی۔ ہم نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عقیدہ ہمارا ہے تو وضاحت ہم سے پوچھو، عقیدہ ہمارا ہے دلیل ہم سے پوچھو۔ ہم نبی کو بھی زندہ مانتے ہیں، شہید کو بھی زندہ مانتے ہیں، امتی کو بھی زندہ مانتے ہیں، لیکن تینوں کی حیات میں فرق ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات حکیم الاسلام کی 7ویں جلد کے اندر تینوں کی حیات میں فرق سمجھایا ہے۔ قاری صاحب نے ایک مثال کے ذریعے فرق سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے امتی کو بھی قبر میں حیات ملتی ہے، شہید کو بھی حیات ملتی ہے، نبی کو بھی حیات ملتی ہے، لیکن تینوں کی حیات میں فرق ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت اس کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر جہاں پر میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی آتا ہے، ایک مہمان ہے، عام آدمی ہے، گرمی کا موسم ہے، میں اس مہمان کو جہاں بٹھاتا ہوں، جہاں بٹھا کر وہاں باہر پنکھا چل رہا ہے، میں پنکھے کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہوں، یہ آدمی یہاں ہوتا ہے،
پنکھا اپنی جگہ ہوتا ہے، پنکھے کی ہوا اس کو پہنچتی رہتی ہے۔ اور نمبر 2، تھوڑا اس سے اچھا اور وی آئی پی مہمان آتا ہے۔ جب مہمان آیا، میں نے مہمان کو اٹھایا اور اٹھا کر مہمان کو، شاگرد کو کہا اس مہمان کو پنکھے کے پاس لے جائیے، وہ پنکھے کے پاس چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس سے بڑھ کر ایک مہمان آتا ہے، میں مہمان کو اپنی جگہ بٹھاتا ہوں، پنکھے کو اٹھا کر مہمان کے پاس لے آتا ہوں۔ اب مثال سمجھیے، فرمایا امتی جب قبر میں جاتا ہے، امتی سے قبر میں سوال ہوئے من ربک من نبیک ما دینک، وہ جواب دیتا ہے۔ صحیح جواب دینے کے بعد امتی اپنی جگہ قبر میں ہے، کب جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، فیاتی من طیبہا و روحہا، جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ امتی اپنی قبر میں، جنت اپنی جگہ، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کی ہوائیں امتی کے پاس آتی ہیں۔ جب قبر میں جانے والا امتی سے بڑھ کر شہید ہوتا ہے، پھر شہید کی روح کو اجازت ہوتی ہے، ارواحہم فی جیوف طیور خضر تسرح من الجنت حیث شاء، ان کی روحیں جہاں چریں، یہ شہید گیا، اس کی روح کو اجازت دے دی گئی جہاں چاہے چرے پھرے مزے کرے۔ جب قبر میں نبی جاتا ہے، نبی کو وہیں رکھا جاتا ہے اور جنت کو اٹھا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ امتی کے لیے فقط کھڑکی کھولی جاتی ہے، شہید کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ، شہید کی روح کو جنت میں جاؤ، چرو پھرو مزے کرو۔ لیکن جب نبی قبر میں پہنچے ہیں، نبی کے لیے جنت کی کھڑکی بھی نہیں کھلی، نبی کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم جنت میں جاؤ، بلکہ جنت کو اٹھا کر نبی کے قدموں میں لا دیا گیا۔ اسی وجہ سے محدثین فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ اٹھ کر جنت میں جائیں گے اور جنت کا یہ ٹکڑا جنت سے آیا تھا جنت میں ملا دیا جائے گا۔ میرے دوستو، بات شاید لمبی ہو گئی، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے پاس کئی دلائل ہیں، قرآن، احادیث موجود، میں بڑے اختصار سے چند حدیثیں پیش کرنے لگا ہوں۔ اٹھائیے مسند ابی یعلا، حضرت انس بن مالک کی روایت موجود، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت اٹھائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبری، میرا گزر موسیٰ کی قبر پہ ہوا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی آدمی یہ اعتراض کرے، بدالوی صاحب نے شبہ پیش کیا، کہتے ہیں موسیٰ کا قبر میں نماز پڑھنا، نبی کا دیکھنا معجزہ ہے، معجزے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم نے کہا نانا، دو باتیں ہیں، ایک بات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہے، نمبر 2 موسیٰ کا قبر میں نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی کا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا یہ تو معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ معجزہ نہیں، یہ عادت ہے۔ ہمارا استدلال نبی کے دیکھنے معجزے سے نہیں، ہمارا استدلال موسیٰ کے قبر میں نماز پڑھنے سے ہے، اور وہ معجزہ نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ اسی طرح ابو داود کی روایت موجود، من صلی علیہ عند قبری سمعت ومن صلی علیہ نائیا ابلغت، جو میرے روضے کے قریب درود پڑے گا میں خود سنوں گا، جو دور پڑے گا بدریہ فرشتوں کے پہنچایا جائے گا۔ مماتی مولانا حسین علی الوانی وہاں بچرا والے ان کو اپنا امام اور مقتدا سمجھتے ہیں۔ مولانا حسین علی الوانی نے تحریرات حدیث میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ مماتی مولوی غلام اللہ خان کو اپنا سمجھتے ہیں۔ مولانا غلام اللہ خان نے بریلویوں کے ساتھ جب مناظرہ ہوا، حاضر ناظر پر دلیل میں یہی حدیث پیش کی تھی، من صلی علیہ عند قبری سمعت۔ ہم کہتے ہیں یہ الٹی اور نرالی منطق کیوں کہ جب تمہارا مولوی یہ حدیث پیش کرے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، جب ہم اس حدیث کو پیش کریں پھر ضعیف ہو جاتی ہے۔ ہم حیات النبی پر حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تمہارے مولانا غلام اللہ خان نے اٹک میں حضروں کے مناظرہ میں مولوی عبدالحق بریلوی کے سامنے عقیدہ حاضر ناظر کی نفی پر یہ حدیث پیش کی تھی، اس وقت حدیث صحیح تھی، جب ہم نے پیش کی حدیث ضعیف بن گئی۔ مولانا حسین علی الوانی ان کا نام لیتے ہو، ان کو اپنا امام اور مقتدا سمجھتے ہو، انہوں نے تحریرات حدیث میں اس حدیث کو نقل کیا، ٹھیک تھی، جب ہم نے پیش کی ضعیف بن گئی۔ تو احادیث موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، اللہ کے فرشتے زمین میں پھرتے ہیں، میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ نبی کا فرمان موجود،
तुरदु अलैया अमालुकुम, तुम्हारे अमाल मेरे ऊपर पेश होते हैं। फमा रअयतु मिन खैर हमिदतुल्लाह, अच्छे अमल पे मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ। वमा रअयतु मिन शर्रिन अस्तग़फ़रतुल्लाह, बुरे अमल पे तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये तमाम अहादीस दलील हैं कि अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी क़ुबूर में ज़िंदा हैं। कुरान इस बात पर दलील अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा, अहादीस इस बात पर दलील अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। उसके बाद उम्मत का इजमा है। अल्लामा सखावी ने अल-क़ौलुल बदी में लिखा, व नहनु नुअमिन व नुसद्दिक़ बिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन युरज़क़ फ़ी क़ब्रि वल इजमा अला हाज़ा। हमारा ये एतिक़ाद है अम्बिया को क़ुबूर में रिज़्क़ दिया जाता है, इस बात पर उम्मत का इजमा है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अशअतुल लमात शरह मिशकात फ़ारसी में लिखा, बबायत दर अम्बिया हयात अम्बिया मुत्तफ़क़ अलैह अस्त, जान लिया जाए कि हयात अम्बिया मुत्तफ़क़ है। इसके बाद अकाबिर उलमाए देवबंद को देख लिया जाए। आज वो लोग कहते हैं हम देवबंदी, हम कहते हैं हम देवबंदी। सवाल ये है, अगर उलमाए देवबंद का अक़ीदा इसी क़ब्र में हयात वाला हो, हम देवबंदी। अगर उलमाए देवबंद का अक़ीदा इस क़ब्र में हयात का न हो, तुम देवबंदी। जब हमने अकाबिर उलमाए देवबंद की तसरीहात को देखा, हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी ने हदियतुश्शिया में लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने बज़्रुल मजहूद शरह सुनन अबी दाऊद में लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। हकीमुल उम्मा मुजद्दिदुल मिल्ला मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नशरुत्तीब में लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। इमदादुल फतावा में लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी ने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। औजदुल मसालिक शरह मुअत्ता इमाम मालिक में लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किफ़ायतुल मुफ्ती में लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी ने इनामुल बारी शरह सही बुखारी में लिखा, तकमिला फ़तुल मुल्हिम शरह सही मुस्लिम में लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल बारी शरह सही बुखारी में लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। हज़रत अमीर अज़ीमत हज़रत मौलाना हक निवाज़ जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद शहीद चित्रोड़ी का ऑपरेशन 2 कैसेट में मौजूद है, 2 घंटे का वीडियो ऑडियो बयान मौजूद है। हज़रत जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ने सराहत फरमाई, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। अगर बात सिपाह सहाबा के उलमा की करोगे, मुअर्रिख़ इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हयातुन नबी पर तकरीर मौजूद है। उठाइए यादगार खुतबात की पूरी तकरीर मौजूद है। मौलाना आज़म तारिक शहीद की बात आएगी, सदाए मेहराब रिसाला छपा। मौलाना आज़म तारिक शहीद ने रहमहुल्लाह ने उम्रा पर जाने वाले आदमी को कहा, अम्मी ऐशा को भी जाकर मेरा सलाम पेश करना, नबी के क़ब्र पे भी जाकर मेरा सलाम पेश करना। आज़म तारिक शहीद रहमहुल्लाह के इस एतक़ाद ने बताया, वो अम्मी ऐशा की हयात को भी मानते हैं, नबी की हयात को भी मानते हैं। बात तबलीगी जमात की करोगे, मौलाना इलियास देलवी का अक़ीदा अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। मौलाना यूसुफ़ कांदलवी का अक़ीदा हयातुस सहाबा में अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। बात मौलाना ज़करिया की करोगे, फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में मौजूद, अम्बिया क़ुबूर की ज़िंदा। बात अगर सियासत की आएगी, मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद का फतावा मुफ्ती महमूद उठाइए, तफसीर मुफ्ती महमूद उठाइए, लिखा अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। इसी तरह मौजूदा ज़माने के अकाबिर को उठा लीजिए, तस्नीनुस सुदूर मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह की, जिस पे 19 अकाबिर उलमाए देवबंद के दस्तखत मौजूद, तकारीस मौजूद, दारुल उलूम देवबंद से लेकर दारुल उलूम कराची तक, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से लेकर खैरुल मदारिस मुल्तान तक कौन सा आलिम नहीं है जिसने तकरीज़ नहीं लिखी। शमसुल हक अफ़गानी ने लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। ख्वाजा खान मोहम्मद रहमुल्लाह ने लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। मौलाना यूसुफ़ बिन नूरी ने लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी उस्मानी ने लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। खैरुल मदारिस के मोहतमिम मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी ने लिखा, अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। हकीमुल इस्लाम क़ारी तैयब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह ने अम्बिया क़ुबूर में ज़िंदा। अरे एक नहीं, मौलाना ननोतवी से लेकर मौजूदा दौर में मेरे उस्ताद मोहतरम शेख तरीक़त मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना इलियास घुम्मन साहब हफ़िज़हुल्लाह तक तमाम अकाबिर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अम्बिया अपनी क़ुबूर में ज़िंदा हैं। आज कितनी आसानी से कह दिया जाता है कि जी ये लल्लड़ देवबंदी हैं,
ہم اصل دیوبندی ہیں، یہ بناسپتی دیوبندی ہیں، ہم اصلی دیوبندی ہیں۔ تماشا یہ کہ جب بات خضر حیات نے لکھا مولانا قاسم نانوتوی کا عقیدہ قرآن کی 27 آیتوں کے خلاف ہے، مولانا تھانوی کے بارے میں لکھتا ہے کہ مولانا تھانوی کی کتابیں جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جب لکھنے پہ آیا مولانا نانوتوی کے عقیدے کو قرآن کے خلاف کہہ دیا، مولانا تھانوی کی کتابوں کو جھوٹ کا پلندہ کہہ دیا، اور کہتا یہ ہے ہم دیوبندی ہیں۔ اگر دیوبند میں یہ لوگ دیوبندی نہیں، دیوبند کی بنیادیں یہ لوگ ہیں۔ مولانا نانوتوی دیوبند کے بانی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے سرپرست ہیں۔ جب یہ لوگ دیوبندی نہیں ہیں تو پھر دیوبندی کون ہیں؟ عجیب بات یہ ہے، تقریباً میں نے آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ اکابرین دیوبند کی تصریحات پیش کی کہ ان سب حضرات نے عقیدہ دیوبند، یہ سب حضرات کا عقیدہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا قبور میں زندہ ہونے کا ہے۔ جب یہ سارے حضرات انبیاء کی حیات فی القبر پہ متفق ہیں اور دیوبندی بھی یہی ہیں، اور ہم انہی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ دیوبندی تھے اور ہمارا عقیدہ انہی والا ہے، اور تم ان کو مانتے بھی نہیں اور پھر دیوبندی ہونے کی نسبت بھی اپنی طرف کرتے ہو۔ یعنی تماشا تو یہ ہے۔ کچھ دن قبل میرے تلگنگ میں بیان تھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بیان کے بعد مماتی آ گئے گفتگو کرنے کے لیے۔ میں نے کہا آپ گفتگو کریں، بڑے شوق سے کریں۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، اصول یاد رکھنا۔ کہتے ہم نے قرآن سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا قرآن سے بات کرنے کے بعد میں مجھے یہ بتاؤ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو یا نہیں؟ اگر دیوبندی کہتے ہو پھر اس عقیدے کو حل کرا لو علماء دیوبند سے، اگر نہیں کہتے پھر پورے مناظرے میں علماء دیوبند کا نام نہ لینا۔ عجیب بات یہ ہے، بات کرو گے فوراً قرآن کی طرف لے جاؤ گے، اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہلواتے ہو۔ جب اس بات میں عقیدے کی بات آتی ہے پھر علماء دیوبند کی تحریر سے اتفاق بھی نہیں کرتے، اور پھر علماء دیوبند کی عبارات کو کتابڑیاں کہتے ہو۔ المحند علی المفند پہ 57 علماء کے دستخط موجود ہیں، اس کا 5واں سوال حیات النبی کا موجود ہے، اس کو تم قرآن کے خلاف کہتے ہو، المحند کو قرآن کی 27 آیتوں کے خلاف سمجھتے ہو اور کہتے اپنے آپ کو دیوبندی ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے ہو یا نہیں؟ اگر دیوبندی ہو پھر عقیدے کو حل کریں گے علماء دیوبند کی عبارات سے، دیوبندی نہیں ہو پھر بماگے دوہل بتا دو کہ ہم دیوبند کو نہیں مانتے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ دیوبند کو ماننا نہیں اور نام دیوبند کا لینا ہے۔ پھر میں نے دوسری ایک اور بات بھی ان کے سامنے کی جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ بندیالوی صاحب کے 5-6 شاگرد جو علوم کے فاضل تھے وہ ہمارے مرکز میں آئے، میری ان سے گفتگو ہوئی، یہ بات میں نے ان کو بھی کہی تھی۔ میں نے کہا مولانا مجھے یہ بتاؤ، ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات وفات کے بعد اپنی قبر میں برزخ میں بتعلق روح زندہ ہیں، روضے پہ پڑھے جانے والا صلاۃ و سلام خود سنتے ہیں، دور والا صلاۃ و سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ میرا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے یا اہل اسلام کا عقیدہ ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، کہتے ہیں کہ جی یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو صحیح ہے یا غلط ہے بات نہیں ہے، یا تو کہو عقیدہ شرکیہ ہے یا کہو عقیدہ اسلامیہ ہے، لیکن یہ جواب دینے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے چلے، 1962 میں تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی تشریف لائے۔ جب 1957 میں خیر المدارس کے سالانہ جلسے پر عنایت اللہ شاہ گجراتی نے اس عقیدے کا انکار کیا تھا، اس کے بعد ہمارے علماء نے صلح کی کوششیں کی، مولانا ظفر احمد عثمانی نے صلح کی کوشش کی، ناکام ہوئی۔ لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری نے اجلاس بلوایا، ناکام ہوا، جہاں تک کہ تیسرا اجلاس قاری طیب قاسمی دیوبند سے چلے، جہاں راولپنڈی راجہ بازار تعلیم القرآن میں تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ 22 جون 1962 کا ہے۔ قاری طیب صاحب نے ایک تحریر لکھوائی، اس تحریر کا متن یہ تھا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات وفات کے بعد اپنی قبر میں
بریکٹ میں لکھا برزخ شریف میں بتعلق روح زندہ ہیں، روزے پہ پڑھے جانے والا صلاۃ و سلام سنتے ہیں، دور والا صلاۃ و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ اس تحریر پہ ایک نہیں 4 بندوں نے دستخط کیے۔ اس تحریر پہ دستخط کرنے والے مولانا غلام اللہ خان، اس تحریر پہ دستخط کرنے والے مولوی نور محمد، اس تحریر پہ دستخط کرنے والے مولانا محمد علی جالندھری، اس تحریر پہ دستخط کرنے والے قاری محمد طیب قاسمی۔ 4 علماء نے دستخط کیے، 2 تمہارے 2 ہمارے، قاری طیب ہمارے، مولانا محمد علی جالندھری ہمارے، انہوں نے بھی دستخط کیے۔ تمہارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی دستخط کیے، مولوی نور محمد نے دستخط کیے۔ اس کے بعد اسی دن وہ فوت بھی ہو گئے، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ مجھے ذرا یہ بتانا، اگر یہ عقیدہ اسلامیہ ہے تو اشکال اور اعتراض ختم، گفتگو کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے، فتویٰ میرے اکابر دیوبند پہ بعد میں آئے گا، تمہارے شیخ القرآن پہ پہلے آئے گا، مولانا غلام اللہ خان پہ پہلے آئے گا۔ تحریر پہ وہ سائن کر کے گیا ہے، وہ دستخط کر کے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وقتی جو ہے نا ایک اس کو عجیب طرح تعبیر کرتے ہیں، ہاں ایک وقتی مجبوری تھی کہ کر لی ہے۔ ہم کہتے ہیں واہ کمال ہے، عقائد بھی بدل جایا کرتے ہیں، عقیدہ بھی بدل جایا کرتا ہے، منہج بدل جائے بات سمجھ آتی ہے، عقائد بھی بدل جایا کرتے ہیں کسی کے۔ بنجالوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی وہ تحریر منسوخ ہو گئی تھی، سنا ہوگا آپ نے، کیا کہتے ہیں وہ تحریر کیا ہو گئی؟ ہم نے کہا اگر منسوخ ہو گئی، واقعہ ہے 22 جون 1962 کا، جون کے بعد جولائی پھر اگست 1962 کا شمارہ تمہارے ادارہ تعلیم القرآن سے چھپا، تم نے چھاپا، اس میں وہ تحریر پھر تم نے کیوں چھاپی؟ جب تحریر منسوخ ہو گئی تو پھر چھاپی کیوں؟ مجھے ایک مماتی نے کہا اسی مجلس میں، بندالوی صاحب کا شاگرد تھا، کہتے ہیں حضرت آپ نے بات پوری بیان نہیں کی۔ میں نے کہا آپ بیان کر دیں۔ کہتا ہے اصل میں مولانا قاری طیب صاحب نے دستخط کروائے، دستخط کرانے کے بعد قاری طیب صاحب نے ایک اور تحریر لکھائی، اور قاری طیب صاحب جب وہاں سے نکلے یہاں جامعہ شریفیہ لاہور پہنچے تو وہاں آ کر مولانا غلام اللہ خان صاحب نے اس تحریر کو منسوخ کر دیا۔ میں نے کہا نہ جھوٹ نہ بولنا، میں پورا واقعہ عرض کرتا ہوں، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، میں نے کہا میں بات کرتا ہوں اور تمہاری کتابوں کی دلائل کی روشنی میں کرتا ہوں، اگر میری بات غلط ہو تو اپنی کتابوں کی روشنی میں میری بات کو جھٹلا دے، میں یہاں تیرا عقیدہ تیرا مسئلہ قبول کر لیتا ہوں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ بنا، دارالعلوم دیوبند سے چل کے قاری طیب قاسمی یہاں راولپنڈی پہنچے، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط کروائے۔ اس مجلس میں مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی نہ آئے۔ جب عنایت اللہ شاہ گجراتی نہ آئے، یہ لوگ کہتے ہیں جی بیمار تھے، راولپنڈی میں موجود تھے۔ ہم کہتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند انڈیا ہندوستان سے استاد چل کے آیا ہے شاگردوں کی صلح کرانے کے لیے، شاگردوں کا قضیہ ختم کرانے کے لیے، شاگرد آگے بیمار ہے اور آتا بھی نہیں۔ یہ کیسی بیماری تھی کہ وہ آیا نہیں؟ بہرحال چلو جو بھی ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ جب قاری طیب صاحب نے یہ تحریر لکھوائی، اس پہ ان چاروں حضرات کے دستخط ہوئے۔ اس کے بعد قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور تحریر لکھوائی۔ وہ تحریر یہ تھی کہ اگر مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی اس تحریر پر دستخط کر دے تو بہت اچھا، اگر نہ کرے مولانا غلام اللہ خان آپ نے ان سے بول چال ختم کر دینی ہے، آپ نے ان کو اپنے سٹیجوں پہ نہیں بلانا، آپ نے ان کو اپنے جلسوں پہ نہیں بلانا، آپ نے ان کو اپنی جماعت کے اندر نہیں رکھنا۔ جب یہ تحریر لکھی، قاری طیب صاحب پنڈی سے چلے، جامعہ شریفیہ لاہور پہنچے، پیچھے مولانا غلام اللہ خان بھی پہنچے۔ مولانا غلام اللہ خان کہنے لگے حضرت آپ نے جو دوسری تحریر لکھوائی وہ بڑی سخت ہے، ہمیں عنایت اللہ شاہ گجراتی کے مزاج کا پتہ ہے، اس نے سائن نہیں کرنے، اس نے دستخط نہیں کرنے، ہم اس سے بول چال ختم کر دیں، ہم اس سے جلسوں میں بلانا چھوڑ دیں، یہ بات ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لیے یہ جو دوسری تحریر ہے
آپ اس کو منسوخ کر دیں۔ قاری صاحب فرمانے لگے میں جلدی میں ہوں، میں واپس انڈیا جا رہا ہوں، مزید اس کا فیصلہ اگر تم نے کرانا ہو خیر المدارس میں چلے جانا، مولانا خیر محمد جلندری وہ میرا نائب ہے، خیر محمد جلندری کا فیصلہ قاری طیب کا فیصلہ سمجھا جائے گا، اب چھوڑو اور جو خیر محمد سے فیصلہ حل کراؤ۔ میں نے اسے کہا مجھے بتاؤ مولانا غلام اللہ خان قاری طیب کے پاس جو تحریر منسوخ کرانے گئے تھے یہ تحریر پہلی تھی یا دوسری؟ یہ تحریر پہلی تھی یا دوسری؟ یہ دوسری تحریر تھی، یہ تعلقات والی تحریر تھی۔ قاری صاحب نے منسوخ یہ بھی نہیں کی، ختم یہ بھی نہیں کی، اس کے بارے میں فرمایا کہ خیر محمد فیصلہ کرے گا۔ ہاں اگر ہم ایک منٹ کے لیے تمہاری بات مان بھی لیں، تمہاری بات تسلیم کر بھی لیں، قاری طیب صاحب نے تحریر ختم کی تھی تو دوسری ختم کی تھی، پہلی تحریر ختم نہیں کی تھی۔ اس لیے ہمیں مشرک کہنے والوں، ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگانے والوں، ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگانے والوں، اگر شرک کے فتوے لگاؤ گے صحابہ پہ تو لگے گا، اسی لگے گا، اسلاف پہ بھی تو لگے گا، اس کا تو تمہیں پاسداری نہیں ہے۔ کم از کم یہ دیکھ لینا تمہارا یہ شرک کا فتویٰ تمہارے شیخ القرآن کی گردن پہ پہلے پڑے گا، مولانا نور محمد کی گردن پہ پہلے پڑے گا۔ شیخ القرآن کے بارے میں کہہ دو گے انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا تھا، ارے رجوع کیا تھا تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ مولانا نور محمد کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ تو اسی مجلس میں فوت ہو گئے تھے جس تعلیم القرآن میں، جہاں پر دارالعلوم دیوبند کے رسالے میں یہ خبر چھپی تھی کہ پاکستان میں ایک قضیے کا صفایہ حل ہوا ہے، وہیں پر ساتھ مولوی نور محمد کی وفات کی خبر غم بھی چھپی تھی۔ اس لیے یہ فتویٰ لگانے سے پہلے سوچ لینا یہ فتویٰ کس پہ جا کر لگ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ایسی تلوار ہے، اس کے بعد مماتیوں سے بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں تو اپنے تخصص کے طلباء کو اپنے جہاں ہمارے دورات ہوتے ہیں کورس، وہاں ایک بنیادی بات یہ کیا کرتا ہوں، آپ یہاں پر بنیاد پکڑیں، باقی یہ قرآن سے دھوکہ دیتے ہیں، قرآن سے دھوکہ دینا بڑا آسان ہے، یہ ایک مستقل عنوان ہے، قرآن سے دھوکہ، قرآن سے دھوکہ۔ باقی جو یہ اعتراضات پیش کرتے ہیں، جو یہی آیات سے دھوکہ دیتے ہیں، میرا ارادہ یہ تھا میں اس پہ بات کرتا، لیکن چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، آپ حضرات بھی کافی تھک چکے ہوں گے، تو اس لیے یہ پھر کبھی انشاءاللہ کہ جو آیات یہ پیش کرتے ہیں، میں صرف ایک اصول عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کی کسی سے گفتگو ہو ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، جب بھی یہ آیت قرآن کی پیش کریں ان کو یہ کہیں اس آیت کا معنی خود نہ کریں، اس آیت کی شرح میں کوئی امت کا 1957 سے پہلے کا مفسر پیش کریں۔ 1957 سے پہلے کا حضرت مولانا امین صدر کاوڑی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا، ایک ہے مسئلہ بنانا، ایک ہے مسئلہ بتانا، ایک ہے مسئلہ بنانا۔ مسئلہ بتانا یہ ہے جیسے میں نے بتایا، آیات پڑھی، مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا، یہ بتا دیا، یہ بتانا ہے۔ اور بنانا یہ ہے آیت پڑھیں اور خود بخود مسئلہ بنا لیں۔ انک میت و انہم میتون، معلوم ہوا انبیاء قبروں میں مردہ۔ اب اعاذنا اللہ، اس آیت سے کیسے معلوم ہوا انبیاء قبروں میں مردہ؟ ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک مماتی آیا، یہ یہاں مڈ رانجھا کا، تو اس نے کتاب لکھی تھی انکار حیات پر، اور وہ گفتگو کرنے کے لیے آیا، تو میں نے اسے ایک اصولی بات کی، میں نے کہا دیکھو آپ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے عقیدہ قرآن سے دکھانا ہوگا، تو میں اس کا تھوڑا بھرم توڑنے کے لیے میں نے کہا قرآن سے دکھانا ضروری ہے؟ کہتے جی قرآن سے دکھانا ضروری ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں، انبیاء کی قبر کی حیات یہ ہے بعد میں، وفات ہے پہلے، ہم بھی وفات کو مانتے ہیں، آپ بھی وفات کو مانتے ہیں، پہلے ہے وفات، ہمارا عقیدہ پہلے وفات آئی ہے، اس وجہ سے صحابہ نے غسل دیا، کفن دیا، دفن کیا، خلافت چلی، اس کے بعد قبر میں حیات ملی ہے، پہلے ہے وفات پھر ہے حیات۔ آپ ایسا کریں وفات پر قرآن کی آیت پیش کریں، آپ وفات پر قرآن کی آیت پیش کریں۔ کہتا ہے انک میت و انہم میتون۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اس آیت کا یہی میں نے کہا مرد ہیں؟ اس آیت کا معنی تو یہ ہے کہ آپ پر موت آئے گی، آپ پر موت، ایک ہے وعدہ موت، ایک ہے وقوع موت، ایک ہے موت کا وعدہ کہ آپ پر موت آئے گی، ایک ہے موت آ چکی۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ پر موت آ چکی، اس آیت کا معنی ہے آپ پر موت آئے گی۔
آپ پر موت آئے گی، آپ کا اور میرا عقیدہ موت آ چکی، ایسی آیت پڑھو جس میں یہ ہو کہ آپ پر موت آ چکی۔ ظاہر ہے پورے قرآن میں نہیں ہے، ظاہر ہے اگر یہ ہو کہ آپ پر موت آ چکی پھر وہ قرآن کیسے؟ قرآن تو وہی ہوگا نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں اترا ہوگا۔ اچھا میں نے کہا حدیث پڑھو، حدیث بھی نہیں ہے۔ ظاہر اللہ کے نبی نے یہ تو فرمایا کہ میرے اوپر موت آئے گی، انی مقبوض، موت آئے گی، یہ تو نہیں فرمایا کہ میں فوت ہو چکا، یہ تو آپ نے نہیں فرمایا۔ تو میں نے کہا اس سے معلوم یہ ہوا انبیاء کی وفات کو نہ تم قرآن سے دکھا سکتے ہو نہ تم احادیث سے دکھا سکتے ہو۔ انبیاء کی وفات پر جو تم نے پیش کرنا ہے وہ خطبہ صدیق اکبر پیش کرنا ہے۔ اگر آپ انبیاء کی وفات کو قرآن سے ثابت کرو گے، میں انبیاء کی حیات کو قرآن سے ثابت کروں گا۔ اگر آپ نبی کی وفات کو احادیث سے ثابت کرو گے، میں نبی کی حیات فی القبر کو احادیث سے ثابت کروں گا۔ اگر آپ نبی کی وفات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ سے ثابت کرو گے، میں بھی نبی کی حیات فی القبر کو خطبہ صدیق اکبر سے ثابت کروں گا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ ہمارے لیے پیمانے اور آپ کے لیے پیمانے اور، ہم سے مطالبہ قرآن کا، اور اس سے پہلے جو موت ہے اس پہ قرآن کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عقیدے کا قرآن سے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہر عقیدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن سے ہو۔ یہ قرآن کی رٹ لگا کر امت کو جو ہے نا تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ عقائد کی قسمیں ہیں، اگر عقیدہ ضروریات دین کا ہو، یعنی جس کی بنیاد پر کفر اور اسلام کے فیصلے ہوں، اس عقیدے کے لیے قرآن دکھایا جائے گا، احادیث متواترہ دکھائی جائیں گی، امت کے اجماع دکھایا جائے گا۔ اگر عقیدہ ضروریات دین میں سے نہیں، ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا، پھر اس کے لیے جو ہے صحابہ کے آثار اور احادیث بھی چل سکیں گے۔ یہ کہتے ہیں یہ حیات النبی کے سوال قبر میں نہیں ہوگا، لہذا یہ غیر ضروری عقیدہ ہے۔ بھئی اگر حیات النبی کے سوال قبر میں نہیں ہوگا تو پھر تم نے 1957 سے یہ مسئلہ کیوں شروع کیا ہے، اور ایسا شروع کیا کہ آج تک تمہارا کوئی دورہ تفسیر سے خالی نہیں ہے، تمہارا کوئی بیان سے خالی نہیں ہے۔ اس عقیدے کو بنیاد تو تم نے بنایا ہے، پاکستان کی سرزمین پر شروع تم نے کیا ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر کفر کے فتوے تم نے لگائے، اس عقیدے کی بنیاد پر شرک کے فتوے تم نے لگائے، اس عقیدے کی بنیاد پر تبلیغی جماعت والوں کا داخلہ میاں والی کے مساجد میں تم نے بند کیا، اس عقیدے کی بنیاد پر فضائل اعمال کو ردی کی ٹوکری میں تم نے پھینکا، اور ضروریات دین غیر ضروری عقیدہ ہے۔ منافقت کی انتہا دیکھیں، کہتے کیا ہے؟ یہ غیر ضروری عقیدہ ہے۔ جب غیر ضروری عقیدہ ہے، کیا غیر ضروری عقیدے کا قائل وہ کافر ہو جایا کرتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ ہمیں کیوں مشرک کہتے ہو؟ اب مسیح چتروڑی کہتا ہے جو عذاب قبر کا قائل وہ 24 نمبر کا کافر، جو حیات النبی کا قائل وہ 25 نمبر کا کافر۔ یہ کہتے ہیں یہ اہل سنت سے خارج۔ خان بادشاہ نے کتاب لکھی، کہتے ہیں کہ عقیدہ حیات النبی کے قائل بہت بڑے یہودی ہیں، کہتے ہیں رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ کفریہ ہے۔ عقیدے کو ضروریات، اس ضروری تو تم نے سمجھا ہے، ہم نے تو ضروری نہیں سمجھا۔ ہم نے تو چونکہ تم نے اس امت کو تباہ و برباد کیا ہے، امت کے عقیدہ خراب کیا، ہم نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور ہم جواب دینے اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ باقی کہنا قبر میں سوال نہیں ہوگا، یاد رکھیں قبر میں سوال ہوگا من ربک، من ربک میں پوری توحید آ جائے گی، من نبیک میں پوری رسالت آ جائے گی، اور ما دینک میں پورا دین اسلام آ جائے گا۔ اور قبر میں سوال اجمالی ہوگا، آخرت میں سوال تفصیلی ہوگا۔ یہاں پر قبر میں سوال نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں یہ جو عقائد ہیں ان کا تفصیلی طور پہ سوال ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ جی میں نہیں مانتا بس ٹھیک ہے، تو اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ باقی جو کہتے ہیں کہ مولانا لطفی کہتے ہیں کہ جی یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، تو ضروریات دین میں سے ہم نے کب کہا ہے؟ ہم بھی اس کو ضروریات اہل سنت میں سمجھتے ہیں۔ اگر ضروریات دین میں سمجھتے تمہیں کافر کہتے، ہم نے تمہیں کافر نہیں کہا، نہ ہمارے اکابر نے کافر کہا ہے۔ ہمارے اکابر نے تم کو گمراہ لکھا ہے، تمہیں اہل سنت والجماعت سے خارج لکھا ہے، تمہیں بدتی لکھا ہے، تمہارے پیچھے نماز مکروہ تحریمی لکھی ہے۔ نہیں یقین اٹھائیے مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے مسائل الخال کی پہلی جلد، نہیں یقین اٹھائیے بنر ٹاؤن کا فتویٰ، اٹھائیے فتاوی عثمانی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا، کئی ایک اکابر نے لکھا ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، ان کے یعنی یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، یہ بدتی ہیں، یہ گمراہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید بھی پیش کی، حیات النبی پر قرآن بھی پیش کیا، احادیث بھی پیش کی، امت کے اجماع بھی پیش کیا، اکابر علماء دیوبند کی تصریحات بھی پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اعتقادات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔